السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے ہر نماز کی الگ الگ فضیلت یا چھوڑنے پر وعید کے متعلق احادیث۔ جی ہم سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں نماز عشاء اور نماز فجر صبح کی نماز کے حوالے سے۔ صحیح مسلم ہے اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ باب ہے باب فضل صلاۃ العشاء و صبح فی جماعت۔ فجر صبح کی نماز اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت میں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا، یعنی آدھی رات تک وہ تہجد پڑھتا رہا۔ جو نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات تک تہجد ادا کی۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جس نے صبح فجر کی نماز جماعت میں جماعت کے ساتھ پڑھی، فکأنما صلی اللیل کلہ، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، گویا کہ اس نے پوری رات قیام اللیل کیا، یعنی وہ پوری رات تہجد پڑھتا رہا۔ تو عشاء اور صبح کی نماز کا مقام اور درجہ اور رتبہ اور شان ہمیں یہاں سے معلوم ہوا۔ پینسل لے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو رات آدھی رات کا قیام اللیل اس نے کر لیا، مطلب تہجد اس نے پڑھ لی۔ فجر اگر اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا کہ اس نے پوری رات تہجد کی نماز ادا کی۔ اور اسی طرح اس کے حوالے سے جو ہے وہ دیگر روایات، ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص عشاء اور فجر کے حوالے سے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد و امان میں ہے۔ صحیح مسلم۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں، منافق کے اوپر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہے، مطلب منافق کو یہ دونوں نمازیں بڑی بھاری لگتی ہیں۔ اگر منافقوں کو ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ان نمازوں میں پہنچیں، اگرچہ انہیں سرین کے بل اپنے چوتڑوں پر چل کر آنا پڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657 657 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 651۔ تو اس حدیث سے بھی فجر اور عشاء کی فضیلت کا علم ہوا۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو باقی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں وہ غیر حاضری کرتے ہیں۔ کیوں؟ رات کو دیر سے سونا، چاہے وہ گپ شپ میں رات عشاء کے بعد دیر تک جاگتا رہا، یا جناب وہ اپنی دکان پہ بیٹھ کر رات دیر تک جاگتا رہا، یا وہ موبائل اور ٹی وی اور خبروں میں جو ہے اور تبصروں میں رات دیر تک جاگتا رہا اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے کئی لوگ۔ اسی طرح جو ہے وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ سردیوں کی رات ہے اور سردی بہت زیادہ ہے تو گرم گرم بستر کو کون چھوڑے اور نماز کے لیے آئے، تو لہٰذا پڑھے رہو جناب، 7 بجے اٹھیں گے تو ہم نماز فجر ادا کر لیں گے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا منافق پر عشاء اور فجر کی نماز یہ بہت زیادہ بھاری ہے، حالانکہ ثواب اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے تو لولا لنگڑا انڈا اندھا گڈا محتاج ہوگا نا، گھسٹ گھسٹ کر اس کو آنا پڑے گا نا، مگر وہ فجر اور عشاء کی جماعت سے
پیچھے نہیں رہے گا۔ اسی طرح عصر کی نماز کے حوالے سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کا ذمہ ختم ہو گیا، یعنی اس کی بابت اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4034۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نماز عصر کے حوالے سے، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل اور اس کا مال، اس کا اہل و عیال اور اس کا مال لوٹ لیا گیا۔ بخاری حدیث نمبر 552۔ اور اسی طرح بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی پس اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ بخاری حدیث نمبر 553۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ نماز عصر کی اہمیت ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، سبھی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، سبھی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور پر نماز وسطیٰ، سبھی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص کر کے نماز وسطیٰ، یعنی نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں فجر اور عشاء کے متعلق معلوم ہوا اور عصر کے متعلق معلوم ہوا۔ اب عصر میں بھی چونکہ دکانداری اور کاروبار عروج پر ہوتا ہے تو اس نماز کے اندر بھی بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے، اور نماز عصر کو بھی ضائع کیا جاتا ہے، لیٹ پڑا جاتا ہے یا جلدی جلدی ادا کر دیا جاتا ہے۔ فجر عشاء اپنی وجہ سے بھاری بن جاتی ہے کہ جناب بندہ تھکا ہوا آیا ہے، اب کون مسجد جائے، یا اپنی بیٹھک مجلس میں گپ شپ میں ہے اور کون مسجد جائے، اور صبح کو جناب رات کو نیند پوری نہیں ہوئی یا رات ٹھنڈی رات ہے تو کون صبح صبح نماز پڑھنے مسجد کو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نمازوں کے حوالے سے ہمیں یہ بتلایا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، وہ ساری نمازوں کے متعلق ہے۔ اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں ان کی مثال کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس کے راوی ہیں۔ 5 نمازوں کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی بندے کے گھر کے سامنے پانی کی نہر ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ نہائے تو جیسے اس کے میل پر، اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہتا، اسی طرح یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 528۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔